السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال اللہ تعالی اذن وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال اذن لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہی الجنہ۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کا یہ دینی اجتماع ایک طرح سے اس کی حیثیت سالانہ اجتماع کی ہے۔ رجب کی 27ویں شب معراج کے واقعے کی مناسبت سے جانی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے شب معراج کے عنوان سے مسجدوں میں تقریبات ہوتی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ملت میں دو انتہائے ہیں، دو کنارے ہیں، اور میری کوشش رہتی ہے کہ اس میں جو بیچ کا جو راستہ ہے اعتدال کا، وہ راستے پر میں اپنے آپ کو بھی متوجہ کروں، آپ کو بھی متوجہ کروں۔ ایک حیثیت خاص طور سے بریلوی مکتبی فکر میں، جس کو اہل سنت والجماعت کا مکتب فکر بھی کہتے ہیں، تو اس کی حیثیت تو بہت زیادہ اجتماعی عبادتوں کی دے دی گئی۔ اجتماعی قرآن خوانی، اجتماعی ذکر اذکار، اجتماعی نمازیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور شاید یہی بدعت سے بچنے اور بچانے کے لیے ہندوستان ہی میں جو دوسرا مکتب فکر ہے، جس کو دیوبند مکتب فکر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ندوۃ العلماء وغیرہ سب اسی کی یہ شاخیں ہے، تبلیغ جماعت کا مکتب فکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو سوچا کہ پھر اس رات میں بہت ساری خرافات ہوتی ہے، بدعات ہوتی ہے، جن کا قرآن و حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس رات میں کوئی اجتماع، کوئی مجلس منعقد نہ کیا جائے، چنانچہ پہلے جو ہوتی تھی اب وہ بند ہو گئی۔ مجھے تو معلوم ہے، شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا، یہ 3 راتوں کے مناسبت سے اہل حدیث مکتب فکر میں اور یہ شب معراج کے عنوان سے خاص طور سے دیوبند مکتب فکر میں، تبلیغ جماعت کی مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے، وہ نہیں کرتے، کوئی برا بھی نہیں ہے۔ البتہ اس میں بیچ کا جو راستہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ جمع ہو جاتے، تو پیغام معراج کے عنوان سے اگر کچھ سنا جائے، سمجھا جائے، تو یہ بھی دین و ایمان کا ایک تقاضا ہے۔
اور پھر جن بزرگوں نے، جن لوگوں نے ان تقریبات کو بالکل نظر انداز کر دیا، بدعت کہہ کر، تو وہ بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہاں تو لوگ نہیں آتے، لیکن جہاں پر زیادہ بدعت ہوتی ہے، رسومات ہوتی ہے، پھر ان مسجدوں میں جاتے ہیں کہ کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو جو مسجدوں میں پھر بدعت رسومات ہوتی ہے تو وہیں جائیں گے نا۔ تو جو ان کے پیش نظر ہے کہ بھائی بدعت اور رسومات ختم ہو، تو اس سے ختم کہاں ہو رہی، اس سے تو بڑی رہی نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس واقعے کی جو صحیح حقیقت ہے، اس اجتماع کی جو صحیح حقیقت اور حیثیت ہے، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ تین راستوں کی مناسبت سے کوئی اجتماعی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، کوئی اجتماعی عبادت یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ خاص طور سے بر صغیر میں جب یہاں مسلم دور حکومت تھا، دین کی تحریکات اور تنظیموں پر پابندیاں تھی، تو جو دین کی تعلیم اور تربیت سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے تھے وہ موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ان کو موقع ملے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے سامنے دین کی بات پہنچائے۔ تو چونکہ یہ تین راتوں کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے، تو پھر اس موقع سے ان بزرگوں نے لوگوں کو، عوام کو جوڑا، مسجدوں میں جڑنے کی تعلیم کی۔ تو گویا کہ اس کو ربانی اجتماع تو نہیں کہہ سکتے۔ ربانی اجتماع مطلب وہ ہوتا ہے جس کا انعقاد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوا ہے، جیسے جمعہ کا اجتماع ربانی اجتماع ہے، عیدین کا اجتماع ربانی اجتماع ہے، جمعہ کا نکاح کے موقع کا اجتماع ربانی اجتماع ہے، حج کے موقع کا اجتماع ربانی اجتماع ہے۔ تو یہ شب معراج کے مناسبت سے یا شب برات کے مناسبت سے یا لیلۃ القدر کی مناسبت سے جو اجتماعات منعقد ہوتے ہیں تو ان کو ربانی اجتماعات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تعلیم اور تربیت کے اجتماعات کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر ملت نے تعلیم اور تربیت کے لیے بہت سارے اجتماعات شروع کیے، بہت سارے نظام قائم کیے، تو انہی میں سے ایک سمجھیے نظم ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے بزرگوں نے اس کو شروع کیا تھا، شاید وہ مقصد لوگوں کے ذہن اور دماغوں میں نہیں رہا۔ جنہوں نے بھی شروع کیا تھا وہ تقریر بیان کے لیے شروع کیا تھا، نوافل کے لیے شروع نہیں کیا تھا۔ نوافل کے لیے تو گھر بہتر ہے، اور اس رات کے مناسبت سے تو کوئی ثابت ہے ہی نہیں کوئی نفل نماز، نہ مسجد میں نہ گھر میں۔ ہاں روزانہ کا جس کا جو معمول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جیسا کہ کچھ روایتیں شب برات سے متعلق ملتی، لیکن یہ شب معراج کی مناسبت سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے ایک بھی کہ رات میں کوئی نفل و ذکر، نفل و نماز یا دن میں کوئی روزے کا عمل ہو۔ تو شروع جو کیا تھا بزرگوں نے، خاص طور سے یہ ہندوستان میں، عرب میں نہیں ہے، آج بھی ہے، تو وہ مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اور تعلیم و تربیت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اور دوسرے سنتے ہیں، تو شاید پھر دین کو سمجھانے والے کم ہو گئے ہوں گے، کوئی بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا نہیں رہا ہوگا، تو پھر لوگوں نے یہ اجتماعی عمل شروع کر دیا نفل۔ تو اصل حیثیت اسلام نے لوگوں کو جمع کیا تو وہاں پر خطبہ دیا، آسان نہیں ہے لوگوں کو جمع کر کے ان کو صحیح کام دینا اور صحیح نظریے پر قائم رکھنا آسان نہیں ہے، شیطان اچک لیتا ہے، مجموع سے ہی شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج بھی زیادہ تر جو فسادات ہوتے تو پہلے سبھا کرنی پڑتی ہے، بھیڑ جمع کرنی پڑتی ہے، اور پھر ان کو اکسانا پڑتا ہے، ابھارنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرا جو دشمن ہے ابلیس،
وہ مجمعوں کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسلام نے جتنے بھی مجمع رکھے ہیں، جتنے بھی اجتماعات رکھے ہیں، ان کو تعلیم اور تربیت سے باندھ دیا، جوڑ دیا۔ دن میں سے 5 مرتبہ اسلام نے جمع کیا، جمع ہو جاؤ مسجد میں، تو خالی کھلی نہیں جمع کیا اسلام نے، نماز پڑھوا کر، اور بلکہ آنے سے پہلے اذان جو دعوتی کلاس ہے، ربانی کلاس، اس میں شریک ہو جاؤ، اس کا جواب دو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اور بھی جتنے اجتماعات ہیں، جمعہ کا اجتماع ہو، عیدین کا اجتماع ہو، نکاح کا اجتماع ہو، حج کا اجتماع ہو، جہاں جمع ہونے کے موقع اسلام نے ان کو تعلیم و تربیت سے باندھا تاکہ اس کی صحیح حالت باقی رہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ یہ 3 راتوں کی مناسبت سے بزرگوں نے جو اجتماع دیا تھا، جو جمع کیا تھا لوگوں کو تقریر سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے، تو بعد میں لوگوں نے تقریر بیان کی حیثیت باقی نہیں رکھی، اس کو نظر انداز کر دیا، اور سب کچھ اہمیت و نفل اذکار کو، عبادات کو دے دی گئی۔ تو وہاں سے پھر شیطان کو موقع ملا۔ تو یہ میں نے ابتدائی تمیدی باتیں اس لیے رکھی کہ اصل حیثیت اس کی باقی رہے، ہم سمجھے اصل حیثیت کو، اور اس موقع سے جو بیان ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، تو آپ اس کو لغو کام نہ سمجھے یا میرے شوق کا کام نہ سمجھے۔ شوق نہیں ہے میرا تقریر کرنے کا، میں یہ دینی غرض اور دینی ضرورت کے تحت اور ایک ذمہ داری کے تحت ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میں کرتا ہوں، ورنہ شوق کے لیے تو بہت ساری دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ واقع معراج، عام طور سے شب معراج ہی کا ہے مسلمانوں میں، واقع معراج کا تعارف ہونا چاہیے تھا نا، معلوم ہے ان کو، سنانا ہے لوگوں کو۔ معراج کا جو اصل پیغام ہے اس سے لوگوں کو دور رکھنا ہے، اس لیے شب معراج ہی بس کہہ دیا۔ واقع معراج کہتے تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری عائد ہو جاتی تھی کہ کیا ہے واقعہ۔ تو شب معراج تو رات تو آتی ہی جاتی ہے، اس میں ہمارا کیا کردار؟ تو شب معراج نہیں، واقع معراج یہ کہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ کوئی متعینہ نہیں ہے کہ رجب کی 27ویں شب واقع ہوئی ہے، مختلف روایتیں بھی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مشہور و معروف ہے روایت، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ اس میں جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن واقعے کے حوالے سے ایک اہم ذمہ داری جو قرآن نے، اسلام نے عائد کی ہے کہ واقعہ ایک ذریعہ ہوتا ہے اور اصل مقصد ہوتا ہے اس کا پیغام، اس کا سبق۔ تو ایک کمی یہ بھی ہے کہ لوگ واقع معراج کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن واقعہ برائے واقعے کی حد تک۔ اسلام نے جتنے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے، ان واقعات میں پیغام سبق ہے، بغیر سبق اور بغیر پیغام کے کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ معراج کے واقعے کا بھی ہے کہ معراج کا ایک واقعہ ہے، لیکن دونوں میں مقصد، پیغام میں اور واقعے میں یا سبق میں اور واقعے میں جو تعلق آپ قائم کر سکتے وہ ذریعے کا، مقصد کا۔ ذریعہ واقعہ ہے، مقصد ہے سبق اور پیغام۔ اور اگر کوئی مثال سمجھنا چاہ رہا عام فہم، تو مقصد ہے عمر کھیڑ پہنچنا، لیکن ذریعہ ہے گاڑی پہ سوار ہونا، گاڑی میں راستہ اختیار کرنا جو عمر کھیڑ تک پہنچتا ہے۔ تو راستہ اختیار کرنا وہ تو ایک ذریعہ ہے، لیکن مقصد ہے عمر کھیڑ تک پہنچنا۔ تو اب اگر کوئی گاڑی میں سوار ہو جائے اور 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے کا سفر کرے لیکن عمر کھیڑ نہ پہنچے، تو جانے کا مقصد پورا نہیں ہوا نا۔ مقصد تھا عمر کھیڑ تک پہنچنا، لیکن اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یا اس نے اور کوئی پھیلاؤ کا راستہ اختیار کر چلنا۔ واقع معراج کی اگر حقیقت کو ہم جانیں تو سب سے پہلا جو سبق واقع معراج میں ہے وہ یہ کہ یہ معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 اہم معجزے، ایک تو قرآن مجید بڑا معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے، اور دوسرا یہ معراج کا واقعہ۔
اور دونوں میں ایک تعلق بھی جڑ جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، رات میں نازل کیا. اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، یعنی وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات میں. یعنی گویا کہ نزول قرآن کا جو معجزہ ہے خاص طور سے اس کا تعلق بھی رات سے، اور معراج کا جو واقعہ ہے اس کا تعلق بھی رات سے. تو گویا کہ تعلیم اور تربیت میں رات کی بڑی اہمیت ہے. دل اور دماغ کی اصلاح میں رات کی بڑی اہمیت ہے. ہاں جسموں کے لیے دن ہے، جسموں میں کاموں کے لیے، کام کرنے کے لیے، لیکن دل اور دماغ کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے کچھ رات سے اور اللہ کے کلام سے تعلق و رشتہ جوڑنا ضروری ہے. اس لیے جو رات کی نمازیں ہیں وہ جہری رکھی گئی ہے. مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ رات کی نمازیں ہوتی ہے، تو اس میں قرات زور سے رکھی گئی، اس لیے کہ پیچھے مقتدی بھی سنے اور اثر لے. ظہر اور عصر کی نماز چونکہ دن کی نماز ہے تو اس میں تلاوت خاموشی ہوتی ہے، گویا کہ دن میں بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا، رات میں اثر ہوتا ہے. رات اس کے لیے اللہ نے خاص کی ہے تعلیم و تربیت کے لیے، اور بہت ساری چیزیں اس میں. حفظ بھی جو ہے تو رات میں ہوتا ہے، رات میں اٹھایا جاتا ہے حفظ کرنے والوں. دن میں دور ہوتا ہے، سنانے کا عمل ہوتا ہے، یاد کرنے کا عمل دن میں نہیں ہوتا. یاد کرنے کا عمل تہجد کے وقت سے ہوتا ہے، تب یاد ہوتا ہے. اس لیے کو رات میں نازل ہوا ہو، رات میں نازل ہوا تو رات ہی اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. تو معراج کا جو واقعہ ہے، واقعے کے پس منظر میں بھی امت مسلمہ کے لیے اس میں بڑی نصیحت کی بات ہے. واقعہ معراج میں ایک طرح سے ایک عمومی پیغام تو تمام انسانوں کے لیے، اللہ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل کا، اور ایک پیغام یہود اور نصارہ کے لیے. یہود و نصارہ کے لیے کیا پیغام ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مسجد اقصی کا متولی بنایا تھا اہل کتاب کو، اب تمہاری تولیت کا خاتمہ ہو رہا ہے. یہ معراج کے واقعے کے ذریعے سے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بھی متولی ہے اور مسجد اقصی کے بھی متولی ہے. اگر ایسے حالات ہوتے کہ آسانی کے ساتھ آپ اونٹ کے ذریعے سے، گھوڑے کے ذریعے سے اگر آپ سفر کر سکتے تو ضرور اللہ تعالیٰ وہ بھی کرتا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ آسانی کے ساتھ آپ مسجد اقصی پہنچ سکے اور وہاں نماز ادا کرے. ایسے حالات نہیں تھے، لیکن مسجد اقصی تک پہنچانا اللہ کے لیے ضروری تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ وہاں تک پہنچے تاکہ یہود کو بھی یہ پیغام ملے، نصارہ کو یہ پیغام ملے کہ آخری جو امت ہے، آخری جو نبی ہے وہ مسجد حرام کا بھی متولی ہے، مسجد نبی کا بھی متولی ہے، اور وہ مسجد اقصی کا بھی متولی ہے. تمہاری تولیت کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہو گئے. تو مان لینا چاہیے تھا یہود و نصارہ نے، لیکن نہیں مانا انہوں نے. ابھی بھی وہ قائم ہے کہ نہیں ہمارا ہی دین صحیح ہے، جبکہ توریت میں اور انجیل میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو بتلا دیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، نام تک کا تذکرہ ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کی اتباع اور پیروی کرنا. اور امت مسلمہ کے لیے اس میں جو پیغام ہے وہ بہت خصوصی پیغام ہے. خصوصی پیغام اس لحاظ سے کہ دین اور ایمان کی خاطر تمہاری اگر مخالفت ہو رہی ہے، دشمنی ہو رہی ہے، اور تم کو اجنبی بنا دیا گیا، اور اکیلے پن کا کہ میں اکیلا ہو گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تو تم کو اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے. وہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے یہ کہ تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے
یہ ہجرت سے 1 سال 1.5 سال پہلے پیش آیا، طائف کے سفر کے بعد۔ طائف تک پہنچا، طائف میں پہنچنے سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ کو امید تھی کہ کہیں مکہ والوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، شاید طائف والے بات قبول کر لیں گے۔ عرب میں 2 بڑے شہر مشہور معروف شمار ہوتے تھے، ایک تو مکہ اور دوسرے یہ طائف۔ وہ جو قرآن میں کہ 2 بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں، اس کا اشارہ طائف کی طرف بھی ہے۔ طائف کی بھی بڑی اہمیت تھی عرب میں۔ تو آپ نے وہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اہل ایمان کی اکثریت مدینہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی اللہ کے رسول کے حکم سے، کچھ حبشے کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ اہل ایمان گنے چنے تھے مکہ میں، تو آپ نے طائف کا سفر کیا، دعوتی سفر، لیکن طائف والوں نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، نہ صرف دعوت کا انکار کیا بلکہ آپ کو لولوان کر دیا، اور اسی اثنا میں آپ مکہ واپس گئے۔ وقت زیادہ نہ لگ جائے تو میں بیچ میں کی بہت ساری چیزیں چھوڑا ہوں، لیکن طائف کے واقعے میں آپ کو جو تکلیف پہنچی تھی، اس اللہ کی سنت یہ ہے، ان اعظم البلائی اعظم الجزا، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے دین اور ایمان کی شرط ہے، دین اور ایمان کی خاطر جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کا بڑا انعام ملتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف یہی تھی، طائف کی تکلیف، اور اس کا ثبوت ایک روایت سے بھی پتہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ مروی ہے، حضرت عائشہ کا گمان تھا شروع میں کہ شاید جنگ احد آپ کے لیے سخت ترین دن تھا، اس میں آپ زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دانت ٹوٹ گیا تھا ایک پتھر لگنے سے۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا تھا کہ احد سے بڑھ کر بھی آپ پر کوئی سخت دن آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن ہے۔ تو بڑی آزمائش تھی، تو بڑا امتحان اللہ کے لیے لازم تھا۔ چھوٹے چھوٹے انعامات تو اللہ تعالیٰ نے طائف سے واپسی کے بعد ہی دینا شروع کر دیے تھے، لیکن اسی اثنا میں اس کے متصل کا یہ معراج کا واقعہ، اور ایک طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس وقت جو اہل ایمان تھے ان کو، اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو، اگر فرش والے تمہاری قدر نہیں کرتے تو عرش والے کے پاس تو تمہاری قدر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عرش بڑی چیز ہے نا فرش کے مقابلے میں، فرش فرش ہے، یہ زمین زمین ہے، عرش عرش ہے اپنی جگہ پر۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ بددل نہ ہوں، آپ افسوس نہ کریں، غم نہ کریں، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں، اور آپ صحیح طریقے پر ہیں، اور یہ حالات کی وجہ سے ناسازگار آپ کے لیے حالات ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات اور کشادہ کرے گا۔ اور یہ طائف کے بعد ہی مدینہ میں اسلام کی دعوت کو فروغ ملنا شروع ہوا تھا۔ ایک انعام تو یہ آسمانی انعام ہم کہہ سکتے کہ رب اللہ کی طرف سے براہ راست، لیکن ذریعے کے طور پر طائف کے بعد ہی مدینہ میں اسلام کی دعوت کی راہ کھلی ہے، اور وہاں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو بتلا دیا گیا معراج کے واقعے کے ذریعے سے، کسی ملک میں کسی جگہ پر اگر تم اکیلے پڑ گئے، تمہاری دشمنی مخالفت ہو رہی ہے لیکن دین سے وابستگی ہے، تو تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم قائم رہیں گے تو ہم تم کو سربلندی عطا کریں گے، اٹھائیں گے۔ میں نے واقعے کے ساتھ پیغام کا بھی لفظ جوڑا ہوں، اس لیے میں ساتھ ساتھ لے کر اس کو میں چل رہا ہوں، اور موجودہ حالات کا بھی تذکرہ ہو جائے تو بات سمجھنے میں اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی جو سنت ہے، یہ صرف 1400 سال پہلے کی سنت کے حوالے سے وہاں تک محدود نہیں ہے، آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی موجودہ دور میں دین اور ایمان کی خاطر 2 تحریکوں پر بڑی آزمائش آئی ہے۔ یہ 2 تحریکات نے
اپنے لیے دین اور ایمان کے خاطر بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہے. ان میں سے ایک افغانی قوم طالبان پیش 50 ملکوں کے حملے کو سہنا آسان نہیں ہے نا. بمبار طیاروں کو، یہاں تو گولیاں ہوتی ہیں، یہ لاٹھیوں سے لوگ گھبرا جاتے، بندوقیں سے گھبرا جاتے، بموں سے، طیاروں سے. طیاروں کے حملوں کو سہنا، بموں کو سہنا آسان نہیں ہے نا. 20 سال تک سہے، 1-2 دن نہیں، 20 سال تک بمباری کبھی بھی، لیکن ڈٹے نہیں. منت سماج بھیک نہیں مانگی امن کی، امریکہ سے، برطانیہ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس کو کام میں لایا تو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا. اور وہ بمبار طیاروں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا. آج بھی وہ پڑے ہوئے ہو. بائیڈن اس سے پہلے جو تھے ان کی تو جرأت بھی نہیں ہوئی، لیکن اب یہ جو آیا ہے ٹرمپ، اس نے کہا کہ ہمارے وہ جو طیارے ہوا ہے تو وہ واپس کر دو. چھوڑے ہوئے طیار بھاگے کیوں؟ چھوڑ کے گئے کیوں؟ کس نے بولا تھا؟ انہوں نے تو غضب تو نہیں کیا نا، انہوں نے چھوڑ کے بھاگے تھے. بڑی آزمائش تھی، بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے دیا. دوسری جو تنظیم ہے جو بڑی آزمائش میں مبتلا ہے، لوگ یہ 7 اکتوبر 2023 کا مسئلہ لے کر اٹھتے ہیں. صرف یہ تو 1.25 سال کے ہے آزمائش، وہ 48 سے آزمائش میں. اہل حق جو ہے، وہاں کا جو اہل حق طبقہ ہے وہ 1948 سے، اور اس کے بعد پھر جو تنظیم قائم ہوئی حماس 87 میں، تو دین کو انہوں نے بنیاد بنایا. پہلے تو وہ صرف ایسی عرب قومیت کی بنیاد پر چل رہی تھی. عرب قومیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت نہیں ہے، مسلم قومیت کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہے. 6 دن میں دھول چٹا دی تھی اسرائیل نے 25-26 عرب ملکوں کو. 6 دن میں شکست فاش دے دی تھی. 6 دن میں ہتھیار ڈال دیے تھے پورے 25-26 ملکوں نے. اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت قومیت کے ساتھ نہیں ہے، بے دین سیاست کے ساتھ نہیں ہے، بے دین منصوبوں کے ساتھ نہیں ہے. تمہارے منصوبے میں اسلام ہونا چاہیے، اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے. مشہور و معروف ہے نا جنگ 6 دن کی، عرب اسرائیل کی جنگ 1967 کی مشہور و معروف ہے. وہ 6 دن کہنے کو نہ، ایک ہی دن میں شکست ہو گئی تھی. اصل جو شکست کا دن تھا وہ پہلے دن میں شکست ہو گئی تھی عربوں کو. لیکن اب یہ اگر 15 مہینے کا، اور اس وقت اسرائیل کے پاس جو طاقت آج کے مقابلے میں بہت کم تھی. موجودہ اسرائیل کے پاس 67 کے مقابلے میں بہت زیادہ، کئی گنا جنگی طاقت اور قوت ہے. اور حماس بہت بڑی تنظیم نہیں ہے، چھوٹی تنظیم ہے. لیکن مجبور ہوا کہ نہیں اسرائیل صلح پر، اور ایسی صلح برابری کی بھی صلح نہیں. اگر عام قیدی ہے تو ایک کے بدلے میں 30 چھوڑنا پڑے گا. عمل بھی ہو اس پر، شروعات بھی ہو. اور فوج سے تعلق ہے تو ایک کے بدلے میں 50. کل 4 عورتیں چھوڑی تو 200 چھوڑنے پڑے نا. تو یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، یہ اللہ کی سنت ہے. جس تحریک پر اور جس تنظیم پر جتنی شدید آزمائش آئیں گی، وہ بھی 15 مہینوں سے بمباروں کی اور میزائلوں کی تکلیف برداشت کر رہے. ان کے گھر اجڑ گئے لیکن اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے، اڑے ہوئے. تو معراج کا جو واقعہ، معراج کا جو پیغام ہے، بنیادی طور سے اولین طور پر یہ ہے کہ دین اور ایمان کی خاطر جو آزمائشیں آتی ہے تو وہی آزمائش ہمارے لیے بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، 7ویں آسمان پر پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ کے قریب ہوئے نا. انسانوں سے جتنا زیادہ دور ہوئے، انسانوں نے جتنا زیادہ دور کیا، اللہ نے قریب کر دیا. علامہ اقبال نے 2 شعر کے ذریعے سے معراج کے واقعے کی حقیقت کو پیش کیا ہے. سبق ملا ہے معراج مصطفی سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. ایک طرح سے فلسفیانہ یہ شعر ہے.
سائنسی نقطۂ نظر کش ہے کہ یہ آسمان و زمین یہ انسان کی زد میں، وہاں تک انسان کی رسائی ہے، اور اس میں انسان کا کمال نہیں ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا آسمان و زمین۔ اس وقت تو یہ طیارے نہیں تھے اور چیزیں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے طرف سے خصوصی سواری کا انتظام کیا۔ تو سبق ملا ہے معراج مستفیض کے عالم بشریت کی زد میں ہے گردو، گردو کہتے ہیں آسمان، یعنی انسان کے دسترس میں، اور یہ راکٹ واکٹ چھوڑتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ نے رکھی ہے فضا میں۔ اس وقت تو طیارے بھی نہیں تھے، اور اب یہ ایک نام چل رہا ہے، ایک امریکی مفکر ہے المسک شاید، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اب عنقریب بھی ایسا طیارہ ہے راکٹ ایجاد ہونے والا ہے کہ ہندوستان سے برطانیہ امریکہ تک 25 منٹ میں سفر ہو سکے گا۔ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس میں اللہ نے رکھی ہے چیز یہ کائنات میں، اتنے کم منٹوں میں جاتا ہے تو کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتلا دیا، اور پھر دوسرے شعر کے ذریعے سے حقیقت علامہ اقبال نے سمجھائی ہے۔ ایک بڑی نظم ہے ان کی، موجودہ جو دنیا ہے اور اس کا ماحول ہے، اور امت مسلمہ جو باطل ہے اور یورپ کی تہذیب سے متاثر ہو رہی تھی، تو علامہ اقبال نے پیغام دیا اپنی امت کو، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، تو اپنی یہ دنیا کی ترقی تہذیب حاضر کی تجلی میں مت ڈھونڈو۔ ہم یہ یورپ کی نقالی کریں گے، چین کی نقالی کریں گے، اور بھی دوسرے نظریات کی قوموں کی نقالی کریں گے تو ہم کو ترقی مل جائیں گی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنام معراج مسلمانی، کہ پایا میں نے استغنام معراج مسلمانی۔ استغنا بے نیازی کہتے، بے نیاز تھے نا اللہ کے رسول سب سے، کوئی سہارا نہیں تھا دنیا میں، کسی حکومت کا سہارا نہیں تھا، لیکن معراج مسلمانی، معراج میں آپ پہنچ گئے بلندی۔ قرآن مجید میں جہاں سے اس واقعے کا آغاز ہوا ہے، بہت ہی مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے واقعے کا اجمالی خاکہ اور واقعے میں جو پیغام ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات۔ لیکن جب ہم پاک کا لفظ بولتے رہتے سنتے رہتے ہیں تو ظاہر جاتا ہے دنیا کی ناپاکی کی طرف۔ اللہ کے متعلق جو سبحان اللہ کا پاکی کا لفظ، آسمان میں ناپاکی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، وہاں تو ہر چیز پاک ہے، فرشتے بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، وہ پاکی ناپاکی مراد نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے کا مطلب اللہ تمام کمزوریوں سے، تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ گندگی کی بات نہیں، گندگی تو یہاں ہوتی ہے دنیا میں، اور وہ کپڑوں کی گندگی، محل کی گندگی، اللہ تعالیٰ تو وہاں کوئی صاحبہ ہے ہی نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ جو کمزوریاں لگی ہوئی ہے، جو مجبوریاں لگی ہوئی ہے، جو رکاوٹیں لگی ہوئی ہے، مجبوریاں پریشانیاں انبیاء کے ساتھ بھی تھی، رکاوٹیں انبیاء کے ساتھ بھی تھی۔ انبیاء بالکل مطلق نہیں تھے نا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ اس طرح کی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، سبحان الذی۔ اور یہ اس لیے اللہ نے معراج کے سفر کے شروع میں یا واقعے کے آغاز میں اس لیے کہہ دیا کہ کوئی اپنی عقلی گھوڑے نہ دوڑائے۔ کیسے ہو سکتا ہو؟ 1550 کلومیٹر کا فاصلہ، مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو ہے تو نیٹ پہ ڈال لیجئے، آج کل آسان ہو گیا معلوم کرنا بھی، تو وہ بتا دیں گا کتنے کلومیٹر تو 1550 کلومیٹر، 1550 کلومیٹر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اللہ کے رسول کے دور میں جو عام طور سے قافلے جاتے تھے، وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 40 دن، ایک طرف 40 دن، بالکل صحیح ہے نا۔ اونٹوں پر عام طور سے سوار کرتے تھے تو 1500 کلومیٹر، وہ 40 دن لگتے ہی تھے اتنے، تو 40 دن آنے کے لیے، 40 دن جانے کے لیے، تب گویا کہ تقریباً 3 مہینے کا سفر ہو جاتا تھا، 80 دن کا وہ سفر ہو جاتا تھا۔
تو کوئی یہ نہ سمجھے. اور پھر آج کے دور میں جب پہلے ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، اب ہوائی جہاز کے ذریعے سے راکٹوں کے ذریعے سے مسافت طے ہو جاتی ہے. آج ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، لیکن 1400 سال پہلے کی تیز رفتار سواری دنیا کی، سب سے زیادہ تیز رفتار سواری دنیا کی وہ گھوڑا تھا. دور نبی میں اس سے بڑھ کر اور کوئی تیز رفتار سواری نہیں تھی. تو کوئی اس طرح کا شک اپنے خیال ذہن میں نہ لائے. اللہ کی طرف سے یہ نظم ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لیکن آغاز اور انتہا میں بھی بڑی حکمت ہے اس تذکرے میں بھی. مسجد حرام مسجد اقصی کا تذکرہ معراج کے سفر میں اور بلندی کے سفر میں یوں ہی نہیں ہے. تمہاری ابتدا بھی، تمہارا آغاز بھی، ترقی کا آغاز، بلندی کا آغاز وہ مسجد حرام سے جڑا ہوا ہے. اور یہ مسجد حرام کی شاخیں، یہ بھی مسجد اقصی، یہ بھی تو نام ہے اس کا، لیکن یہ شاخیں ٹہنیاں ہیں. تم اگر دنیا میں بلندی چاہتے ہو تو اپنی شروعات مسجد سے کرو، یہی پیغام ملے گا نا. اور انتہا بھی زمین کے راستے کی، زمین میں بھی اگر ترقی تمہیں اگر کرنا چاہتے ہو تو تمہارے مطمع نظر مسجد ہونا چاہیے. اور جب تک یہ سوچ تھی، یہ نصب العین تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو عالمی سیاست کا مرکز بنا دیا تھا. مسجد نبی کو مسلمانوں کی عالمی سیاست کا مرکز بنا دیا تھا. مسجد اقصی کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نہیں، دنیا کی عالمی سیاست کا مرکز بنایا تھا. اور وہاں سے جو سیاسی فیصلے صادر ہوتے تھے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ غیر مسلموں کے لیے ہوتے تھے، عیسائیوں کے لیے ہوتے تھے، مشرکین کے لیے ہوتے تھے، یہود کے لیے ہوتے تھے. اور اس کے اثرات ہندوستان میں بھی تھے. ایک لمبے زمانے تک مسلمانوں کی سیاست مسجد کے ممبر و محراب سے جڑی ہوئی تھی نا. یہ خطیب ہے، یہ قاضی ہے، ہزار ایکڑ، 2,000 ایکڑ زمینیں ان کو دی گئی تھی. کائے کے لیے دی گئی تھی؟ کس نے دیا تھا ان کو؟ یہ کمیٹی نے دی تھی کیا؟ حکومت تھی ان کے، حکومت، اس لیے کہ حکومت کے نمائندے تھے وہ خاص. حکومت یہاں سے چلتی تھی، ممبر سے چلتی تھی، محراب سے چلتی تھی. تو یہ جب تک قدر دانی کی امت مسلمہ نے مسجدوں کی، دنیا کی ترقی کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسجدوں کو سیاست کے مراکز بنا دیا تھا. لیکن اب غلامی کا عالم یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ہماری سیاست کے مراکز ہے، یہ کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے لوگوں کو. آپ جبکہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، متفق علیہ چیز ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر، مسلمان ایک ہو جائے. تو مسجد حرام سے زمینی جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. مقصد پھر اس کا واضح کر دیا گیا تاکہ دکھلائے ہماری نشانیاں. إِنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. اصل نشانیاں، کچھ نشانیاں تو یہاں بھی یہ بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے اطراف میں ہم نے برکت دے رکھی ہے. اس لیے کہ ایک لمبی مدت تک 2,000-2,500 سال تک یہ مرکز تھا اسلام کا. ہم بنی اسرائیل کے زیادہ تر انبیاء وہ یہیں آئے. بنی اسرائیل کے انبیاء کا مرکز یہ مسجد اقصی تھا. قبلے کی حیثیت بھی اسی کو تھی. تو وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پھر احادیث میں اس کی جو تفصیلات آتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے قرآن ہی سے جڑی ہوئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث میں کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا. ایک روایت میں کہ ہجر، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. حتیم ایک خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار سے باہر ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، براق ساتھ لے کر ایک جانور جس کی کیفیت اللہ کے رسول نے بیان کی
کہ کھچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے بڑا، یعنی ایک دم بہت کم فرق جو اللہ کے رسول نے اس کو واضح کیا۔ گھوڑے میں اور گدھے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن کھچر اور گدھے میں فرق نہیں ہوتا زیادہ، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو بھی کتنے گہرائی سے آپ نے اس کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ کھچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا، سفید رنگ کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور دل نکالا، آب زمزم سے اس کو دھویا، اور ایک سونے میں آپ نے ایمان اور حکمت سے اس کو تشبیہ دی کہ ایک سونے کا تشت تھا اور اس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی، وہ چاک کرنے کے بعد پھر دل میں وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ یہ کوئی ایسی توجیہ نہیں ہے کہ صرف عقیدت اور محبت میں سمجھ لیا جائے، شاید یہی سائنسی ایجادات نہیں ہوئی تھی، یہ دل کے آپریشن نہیں ہوئے تھے تو لوگوں نے اس لیے انکار کر دیا اس کا، بہت ساروں نے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل اس کا نکالا جائے اور پھر وہ زندہ رہے۔ دل کے آپریشن ہوتے ہیں نا آج بھی، دل نکالا جاتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، تو یہاں کوئی بیماری کی بات نہیں تھی، لیکن وہ مناظر اللہ تعالیٰ جو دکھانا چاہتا تھا، اللہ کے رسول کا جسم انسانی تھا، نورانی روحانی نہیں تھا، اور شاید یہی وجہ سے لوگوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا، اور بریلیوں میں عقیدہ وہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نور سے بنائے گئے، نور سے پیدا ہوئے، نورانی ہے، نہیں، انسان تھے اللہ کے رسول، وہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہے، حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب جہاں تک کہ وہ جو مناظر ہے جن کو ایک عام انسان دیکھ نہیں سکتا اور اس کی تاب نہیں لا سکتا، ان کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام کیا تھا کہ جو معراج کے سفر میں اور پھر جو مناظر آپ کو دکھائے جانے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی اصلی شکل و صورت میں، تو ان کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے ہاں ایک عام انسان کے لیے، تو آپ کے دل کو اس لیے مضبوط کیا گیا۔ یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی ایک ابتدائی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ جب آپ حضرت خدیجہ کے یہاں، حضرت حلیمہ کے یہاں آپ دودھ پی رہے تھے، بکریاں چراتے تھے، تو اس موقع سے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ وہ آئے، انہوں نے لٹایا اور سینے کو چاک کیا اور کوئی چیز اس میں نکالی، کوئی چیز اس میں رکھ دی۔ جو ان کے ساتھی تھے چرانے والوں نے اللہ کے حضرت حلیمہ سے واقعہ بیان کیا تو وہ ڈر گئی کہ شاید یہ کوئی جن ہاتھیاب کا کوئی اثر ہوگا، تو کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو حضرت آمنہ سے آ کر انہوں نے یہ کہا، حضرت آمنہ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں میرے بچے سے متعلق، تو شاید وہ پیدائش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دل کی جو تقویت ہے، اس کو جو مضبوطی ہے، وہ نبوت کے جو مناظر ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ آسانی کے ساتھ برداشت کر سکے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے 3 پیالے پیش کیے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا، تو میں نے دودھ کو قبول کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے فطرت کو قبول کر لیا، اگر تم شراب کے پیالہ لے تمہاری امت بھی بہک جاتی۔ بالکل اچھی بات تھی، یہ بھی نصیحت تھی امت کے لیے بھی، لیکن پھر بھی امت مسلمہ کے بڑے طبقے نے شراب کو اپنے لیے پانی بنا لیا۔ شراب پینے کی چیز نہیں ہے، پانی ہے پینے کی چیز، اور زیادہ نعمت کی چیز دودھ شہد ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک طرح خوشخبری دی کہ تم فطرت کو پہنچ گئے، یعنی اصل فطرت اسلام کی اس میں ہے کہ پاک چیز کو، حلال چیز کو قبول کیا جائے، اور جو گندی چیز ہے، حرام چیز ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ وہ براق پر سوار ہوئے، جو حدیث میں بیان کی گئی کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا قدم رکھنا تھا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے، ہو سکتا ہے زمین پر قدم رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، سمجھانے کے لیے اس سے بہتر ہو تو جی ہو سکتے نظر جہاں تک پہنچی، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہوائی جہاز کو ایک جگہ دوسرے جانے کے لیے زمین پر ٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو کیا ضرورت پڑے گی، اور اللہ کی طرف سے وہ نظم تھا اتنا، تو ایک لمحے میں، ایک پل میں مسجد اقصیٰ آپ پہنچ گئے، اور مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد
آپ نے فرمایا کہ جہاں انبیاء جانور باندھتے تھے تو میں نے وہ براق کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی جگہ پر باندھا. پہلے جو جانور باندھے جاتے تھے، میرا بھی کاشتکاری سے تعلق ہے، دیہات سے، اور جانور ہوتے تھے تو وہ میں نے بھی دیکھا بچپن میں. تو دو قسمیں ہوتی تھی، ایک کھٹے ہوتے تھے اور دوسرے لمبے پتھر ہوتے تھے، بڑے پتھر. اور سہولت بڑے پتھروں میں ہوتی تھی. بڑے پتھر ہوتے تھے وزنی، اور اس میں سوراخ ہوتے تھے، وہ ایسے رکھ دیا جاتا تھا. تو پتھر کو کیا کھینچے گا جانور، وہ کھٹے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا. تو اسی طرح سے وہاں ایک لمبا پتھر تھا اور اس میں سوراخ تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوراخ کو صاف کیا اور وہ جو رسی سے جو براق اس کو باندھ دیا. اور ایک طرح سے کہ واقعے کے لیے یہ چیز ایک ثبوت بننے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی، اس لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا یہ انتظام کیا، ورنہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی، وہ براق کہاں جانے والا تھا. لیکن ایک بڑا سبق بھی دینا تھا عیسائیوں کو اس عمل کے ذریعے سے، اور تاریخی طور پر وہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا. ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی خطوط لکھے تھے ان میں سے ایک خط آپ نے ہرقل کو بھی لکھا تھا. یہ تو واقعہ ہو گیا تھا، اللہ کے رسول مدینہ میں تھے تو اس تک یہ خط پہنچا. تو ہرقل نے کہا کہ کیا مکہ کا کوئی قافلہ یہاں شہر میں ہے کہ اس کا قافلے سے یہ جس کی طرف سے خط آیا ہے محمد، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، محمد رسول اللہ، جو اس کو جانتا ہو. تو حکومت کے ملازمین نے کارندوں خبر دی کہاں ایک قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان کی قیادت میں وہاں گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے. تو اس کو پھر بلایا گیا. تو ہرقل نے کچھ اس میں افراد ایسے بھی تھے جو عبرانی زبان بھی جانتے تھے، عربی زبان بھی جانتے تھے، آنا جانا تھا تجارت کی غرض سے. تو ترجمان کو ہرقل نے متعین کیا کہ میں کچھ باتیں پوچھوں گا. پہلے اس نے کہا کہ تم میں سربراہ کون ہے؟ کہا کہ ابو سفیان ہے. کہا کہ میں تم سے کچھ باتیں پوچھوں گا جو جس کی طرف سے خط آیا ہے، اور وہ باتیں تم نے صحیح صحیح بتانا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت ذہین تھا ہرقل، اس کو معلوم تھا کہ یہ اس کے مخالف دشمن ہے، سب اس نے پہلے معلوم کر لیا نا کہ ان کی مخالفت، ان کی جھٹلانے کی وجہ سے وہ مدینہ میں اس وقت ابھی مکہ میں نہیں ہے، وہ وہاں سے اس کو جانا پڑا. تو غلط بیانی، جھوٹ بیانی کرے گا یہ. تو اس نے پابند کر دیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو جو عربی زبان جاننے والے تھے ان میں سے کہا کہ تم نے ٹوک دینا بیچ میں کہ بات تم صحیح نہیں کر رہے. تو ابو سفیان خود اپنا حال بیان کرتے بعد میں اسلام لانے کے بعد کہ میرے دل میں تھا کہ میں بہت ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط باتیں، جھوٹی باتیں میں کہنا چاہتا تھا، لیکن ہرقل نے کہہ دیا کہ اگر کوئی یہ غلط بات کہے تو تم نے جھٹلا دینا. تو اس اندیشے کے پیش نظر نے کہا کہ میں بات کہوں گا تو یا مجلس میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے محسوس کیا کہ شاید اس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا تسلیم کرے گا. لیکن وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الباکرین، تدبیر کرتے، سازش کرنے والے، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر سب پر بھاری ہوتی ہے. تو ابو سفیان کہتے کہ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی بات نظر نہ آئے کہ میں معراج کا واقعہ وہاں بیان کر دوں، اس لیے کہ معراج کے واقعے کو یہ انکار نہیں کر سکتے تھے نا دوسرے بھی، کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا اس کو کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر 7ویں آسمان پر اللہ کے پاس گیا اور صبح ہونے سے پہلے آ گیا. تو اس نے کہا کہ ایک بات ہے کہ وہ نبی کا دعویٰ یہ ہے. تو ہرقل نے پہلے سے وہ بیت المقدس کا جو متولی تھا اس کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا. جاننے کی 4 بات ہے، مذہبی گفتگو ہونے والی تھی، مذہب کا جاننے والا ہرقل سے وہ تھا متولی. تو جیسے ابو سفیان نے کہا تو متولی نے کہا کہ میں وہ رات کو جانتا ہوں. اب ابو سفیان نے تو اس لیے بات رکھی تھی کہ انکار ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے یہاں، لیکن اور زیادہ سچائی ہو گئی. تو انہوں نے کہا میں بعد میں مجھ کو پچھتانا پڑا، اگر میں نہیں کہتا تو زیادہ بہتر تھا. تو پھر ہرقل نے کہا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ تو پھر متولی نے کہا کہ دراصل میرا معمول
یہ ہے روزانہ کا، اور یہ تھا پہلے بھی کہ میں گھر جانے سے پہلے، اپنے حجرے میں جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ کے تمام دروازے بند کر کے میں جاتا تھا۔ لیکن ایک رات، اور یہ جو زمانہ بیان کر رہے ہیں اسی زمانے کی یہ بات ہے، اتنے سال انہوں نے کہا نا، اتنے سال پہلے، تو اسی اسنا کی یہ بات ہے کہ میں نے ایک دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی تو وہ بند نہیں ہو سکا۔ میں نے بہت کوشش کی، ملازموں کو بلایا، لیکن ملازموں نے کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑا پتھر آ گیا۔ کہا اور کہ تو صبح جب ہوں گی تبھی ہو سکتا ہے یہ کام۔ تو میں نے پھر خالی چھوڑ کر اس کو ویسے ہی چلا گیا، لیکن میں صبح آیا تو بند میں نے کرنا تھا تو بند ہو گیا۔ اور پھر اور ایک میں نے دیکھا کہ وہ کئی برسوں سے جو گرد و غبار تھے پتھر میں، جہاں پر انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھی، تو اس میں سے ایک سوراخ جو ہے تو کھلا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہاں جانور کے وہ نشانات بھی موجود ہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ کوئی نہ کوئی نبی یہاں آیا ہے، کوئی نہ کوئی نبی کا گزر ہوا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے وہ براق کے ذریعے سے ایک طرح سے مسجد اقصیٰ کا جو متولی تھا اس پر بھی حجت تمام کر دی۔ لیکن اندھی دشمنی، اندھی مخالفت کا کوئی علاج نہیں ہے، آج بھی کوئی علاج نہیں ہے، اور پہلے بھی کوئی علاج نہیں تھا۔ تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، پھر وہ آسمانی سفر جس کو معراج کہتے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ نجم میں بھی ہے کچھ، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی۔ معراج کا جو واقعہ اصل اجمالی طور سے تو قرآن سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں، اور سورہ نجم کی پہلے رکوع کی کچھ ابتدائی آیات میں اس سفر کا تذکرہ ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ پھر احادیث میں۔ تو آسمانی جو سفر شروع ہوا تو جو مثال بیان کی گئی کہ سیڑھی نما کوئی چیز لائی گئی۔ ظاہر بات ہے اس سے بہتر سمجھنے سمجھانے کے لیے اور کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ سیڑھیاں استعمال ہوتی تھی پہلے بھی اوپر چڑھنے کے لیے، تو گویا کہ سیڑھی پر آپ کے قدم رکھے گئے، اور فوراً چونکہ اللہ کی طرف سے وہ نظم تھا تو فوراً وہ پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جن کا تعارف اللہ نے قرآن میں پیش کیا کہ جو طاقت اور قوت والے ہیں اور عرش والے، عند ذی العرش مکین، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی حیثیت ہے، بڑا تمکن ان کو حاصل ہے، وہ ساتھ میں تھے۔ تو آسمان پر پہنچنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کتنا منظم نظم ہے آسمانی بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی داروغہ سے، جو آسمان کا جو دروازہ ہے اور اس پر داروغہ بھی متعین ہے، یعنی کوئی اپنی مرضی سے جانے آ بھی نہیں سکتا، جا بھی نہیں سکتا۔ تو داروغہ جنت جو آسمان کا جو داروغہ تھا اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی، آخری نبی۔ تو انہوں نے کہا کہ الگ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے حکم کے پاپ کہا کہ ان کو بلا گیا، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے تو ہے اجازت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روزانہ آنے جانے کی، لیکن یہ نبی کے لیے ہے کہ نہیں اجازت؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا ان کو بھی بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ تو نعم المجیء، ہر داروغہ نے جو الفاظ استعمال کیے، نعم المجیء، بہت ہی بہتر ہے آنے والا، مرحبا نعم المجیء کے الفاظ، خوشخبری ہو، مبارکباد ہو، مرحبا ہو آنے والے کے لیے، یعنی کسی فرشتے نے تنگی محسوس نہیں کی۔ ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے جب بلا ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں، تو ہر ایک نے استقبال کرنا ہی تھا اور ہر ایک نے استقبال کیا۔ تو گویا کہ ہر فرشتے نے بھی استقبال کیا، لیکن آسمان میں ایک منظر پھر اور دکھایا گیا، وہ انبیاء کا منظر، انبیاء سے ملاقات کا منظر۔ لیکن اس میں بھی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اولین طور پر تو ان کے لیے تسلی تھی، صحابہ کرام کے لیے تسلی تھی، اور قیامت تک کے لیے بھی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، سب سے کم آزمائش نبیوں میں حضرت آدم پر ہی آئی ہے، تو درجہ بھی ظاہر بات ہے کمی رہنا ہے نا۔ لیکن اب بہرحال بنی تمام انسانوں کے باپ ہے، کفر کا ماحول بہت زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن آزمائش شرط ہے، تو آزمائش تو پہنچی آپ کو قابل کے ذریعے سے۔
قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو کچھ کم تکلیف نہیں پہنچی ہوں گی نا. تو ایک اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ بیرون میں اگر تکلیف دینے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اندرون میں سے تکلیف دینے والے پیدا کر دیتا ہے. اور اسی طرح کی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی آئی ہے. بیرون میں تکلیف دینے والے نہیں تھے. جس بستی میں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں، وہاں پر وہ آپ کے بستی کے سربراہ تھے، لیکن آزمائش شرط ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 10 بیٹوں کو ذریعہ آزمائش بنا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے 10 بھائیوں کو ذریعہ آزمائش بنا لیا. لیکن ذریعہ آزمائش، لیکن انعام بھی تو ملا نا اس میں. دوسرے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو جو الفاظ حدیث میں، یہ مشکات شریف میں نے یہاں رکھا بھی ہے کہ بعد میں کوئی اور اطمینان کے لیے کوئی دیکھنا چاہتا تو دیکھے. بخاری اور مسلم سیاہ ستہ کے احادیث کا ایک طرح سے مجموعہ ہے یہ مشکات شریف کی 2 جلدیں. تو مرحبا لابن حضرت آدم نے جو خوشخبری دی میرے بیٹے کے لیے اور نبی صالح کے لیے خوشخبری ہو، بیٹے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوسرے انبیاء نے جو خوشخبری دی مرحبا لابن العقیل اور نبی صالح، نیک بھائی کے لیے اور نبی کے لیے مبارک ہو. دوسرے آسمان پر 2 نبیوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپس میں خالہ زاد تھے. تو دوسرے آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. دونوں نے مبارکباد دی کہ خوشخبری ہو نیک بھائی کے لیے اور نیک نبی کے لیے. بنی اسرائیل کو بتانا مقصود تھا کہ تم جن نبیوں کے ماننے کے دعوے دار ہو ان نبیوں نے تو آسمانوں میں مبارکباد دی ہے اللہ کے رسول کو. کوئی انہوں نے تعصب نہیں کیا، کوئی حسد اور جلن انہوں نے نہیں کیا. اور تم نے کیسے حسد اور جلن اپنے قائم کر لیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کرنا چاہیے تھا حسد جلن، عیسیٰ علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے تو مبارکباد دی. تو ایک پیغام بنی اسرائیل کے اس میں خاص یہ بھی تھا کہ یہ وہ نبی ہے کہ اس نبی کی ملاقات بنی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء سے ہوئی ہے، روبرو ملاقات ہوئی ہے. اور انہوں نے تمام نے ان کو مرحبا کہا ہے، اپنا بھائی قرار دیا ہے اور نبی صالح انہوں نے قرار دیا ہے. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ خوشخبری ہو نیک بھائی کے لیے، نیک نبی کے لیے. اور اللہ کے رسول فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس گویا کہ پوری آدھی دنیا کا حسن ان کو دیا گیا. یہ الفاظ استعمال کیا اللہ کے رسول بالکل تھے ہی وہ اس خوشخبری بشارت کے لائق. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ بھی بنی اسرائیل کے مشہور معروف نبی ہے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. جیسے جیسے آزمائشیں ویسے ویسے درجات بھی بلند ہو رہے. تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دنیا میں تمہارے ساتھ جو مصیبت اور پریشانی ہے تو یہ مصیبت اور پریشانی تم کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنے والی ہے. جس طرح سے یہ نبیوں کی پر جو دنیا میں مصیبت پریشانی آئی تھی اس کے لحاظ سے ان کے درجات یہاں قائم ہیں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی وہی الفاظ کہے کہ مرحبا لابن عقیل و نبی صالح. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سب سے زیادہ مصیبت پریشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ایسا لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پریشانیاں آزمائش سے بڑھ جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے ان کا رتبہ اور آگے بڑھ گیا. سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر وہ چلے گئے، وہاں تک ان کی منزل متعین ہوئے.
اور اللہ کے فرمایا کہ لقد اُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ وَأُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، مجھے اللہ کے سلسلے میں اتنا ڈرایا گیا، کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اتنی ایذائیں دی گئی، کسی اور کو اتنی ایذائیں نہیں دی گئی۔ لیکن اسی 7ویں آسمان پر جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ان میں سے بیت المعمور ہے۔ معمور کے معنی آباد گھر کے، اور اس کے متعلق جو کچھ مفسرین نے لکھا، ایک طرح سے یہ خانہ کعبہ کے بالکل محاذات میں، اس کے بالکل سیدھ میں، تو ایک سفر کی جو غرض و غایت تھی بنی اسرائیل کو معزول قرار دینا اور مسجد اقصیٰ کے متولی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی امت کو قرار دینا، اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے۔ ورنہ صرف وہ سفر 7ویں آسمان کا ہی تھا تو مسجد اقصیٰ تک لے جانے کی ضرورت نہیں تھی نا، لیکن اس وقت ان کو بتانا مقصود تھا کہ تم معزول کر دیے گئے، اب یہ تمہاری تولیت میں رہنے والا نہیں ہے۔ یہ گویا کہ وہاں سے جانے کے بعد سیدھا سفر وہیں سے آیا نا، اور شروع خانہ کعبہ کے اوپر بالکل وہ بیت المعمور ہے، اور 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ جن فرشتوں نے طواف کر لیا اس کے بعد ان کا نمبر نہیں آتا، ان کی باری نہیں آتی۔ اب کتنا کو لامتناہی، عرب خرب، کوئی مثال، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے۔ یہ عدد کے سامنے عرب خرب کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ جب سے یہ قائم ہے نظام، اس وقت سے یعنی گویا کہ پہلے سے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے نا فرشتے، لیکن تب سے 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں اور ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی یہ اللہ کی بندگی میں پوری کائنات ایک طرح سے لگی ہوئی ہے، فرشتوں کی بڑی تعداد۔ پھر سورہ نجم میں تذکرہ کیا گیا کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، ما زاغ البصر، آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ اب گویا کہ آگے کا جو سفر ہے، سدرۃ المنتہا کے متعلق ایک بیری کا درخت کہتے ہیں عربی میں سدرہ کو، منتہا یعنی حد، یہاں سے حد ہو جاتی ہے، حد ختم ہو جاتی ہے فرشتوں کو بھی، اور وہاں سے عرش الہی جسے کہیں گے، عرش الہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہاں تک تھے، سدرۃ المنتہا تک۔ اس کے بعد بالکل اللہ سے قربت آپ کی ہوئی ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن بہرحال یہ کہ قریب قربت آپ کی ہوئی بالکل اللہ سے قریب۔ اور جہاں تک کہ دیکھنے نہیں دیکھنے کی بات ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر یہ طاقت اور قوت رکھی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، لیکن لگتا ہے اتنی قربت کہ ایک نور کا پردہ ہی صرف بیچ میں حائل تھا۔ لیکن جو اہم جو چیز ہے معراج کے پیغام سے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور جہاں کر بات ہوئی آتی ہے نماز پر، لیکن شکوہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں معراج کی بات کرتا ہوں۔ الصلاۃ معراج المومنین، اسلام نے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کی معراج ہوئی تھی، لیکن مومنین کی معراج کیا ہے؟ مومنین کی معراج نماز ہے۔ اور جب تک ایمان والے نماز کی قدر کرتے تھے اور وہاں لے جا نماز جس طرح سے اور احکام فرض ہے تو وہاں وہ بھی ہو سکتا نا فرض، لیکن نماز کو اللہ نے اتنی اہمیت دی اور اللہ کے پاس اتنی اہمیت ہے کہ معراج کے سفر میں جو آپ کا جو اصل توشہ ہے اور اصل تحفہ ہے وہ ہے 5، پہلے تو 50 نمازیں کی بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت طاقت نہیں رہ سکے گی، وہ آنا جانا رہا ہے اس میں، اور اللہ کی کیا مصلحت ہو اللہ ہی اس کو جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت رہی ہوں گی۔ لیکن 50 کے بعد پھر 5 نمازیں فرض رہی، لیکن یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ 5 نمازیں فرض ہو رہی ہے لیکن اجر ثواب 50 کا ملے گا۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ بھی اس موقع سے خصوصیت کے ساتھ دی گئی تحفے میں،
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت۔ تو گویا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا جو دشمن ہے ابلیس، انسانوں کا جو دشمن ہے، ایمان والوں کا جو دشمن ہے ابلیس، ابلیس کے حربوں کو اگر کوئی ہتھیار شکست دے سکتا ہے وہ نماز کا ہتھیار ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بہت چھوٹا بنا دیا، چھوٹا کر دیا۔ اللہ نے تو اس کو تو معراج قرار دیا تھا، پوری زندگی کا نظام قرار دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو 5 منٹ کا 10 منٹ کا بنا کر رکھ دیا۔ 5 منٹ کا 10 منٹ کی نہیں، یعنی ادائیگی کو ہم نے سمجھ لیا، اور ہم نے اللہ اکبر کے پیغام کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پیغام کو، اہدنا الصراط المستقیم کے پیغام کو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے پیغام کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ جب تک امت مسلمہ یہ نماز کی قدر کر رہی تھی، صحابہ کرام نے قدر کی، تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یورپ کا، افریقہ کا امام بنا دیا تھا، قیصر و کسرا کا امام بنا دیا تھا، بر صغیر کا امام بنا دیا تھا امت مسلمہ کو۔ اور چونکہ نماز مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے، اذان مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو ان کے لیے سیاسی مراکز بنا دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ لیکن اس لائق ہی ہم نے نہیں سمجھا ابھی امت نے کہ اذان کے کلمات اور نماز کے کلمات بھی کئی سمجھنے کی چیز ہے، اور اس سے بھی کئی تربیت ہو سکتی ہے، اسی سے تربیت ہو سکتی ہے، اور وہی سمجھنے کے سب سے زیادہ لائق ہے۔ اور دوسری تقریروں سے، دوسری چیزوں سے ہم نے رشتہ جوڑ لیا، جبکہ بڑا سے بڑا مقرر ہو، بڑا سے بڑا مربی ہو، دن میں سے 5 مرتبہ آپ اس کی بات کو نہیں سن سکتے، اس کا نظم نہیں کر سکتے آپ 5 مرتبہ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت سے وابستہ ہے، کوشش کرنے کے بعد بھی ایسا کر سکتے کہ تبلیغ جماعت کہ ہر تبلیغی فرد دن میں سے 5 مرتبہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سطر کو پڑھے اور سنے؟ بس میں نہیں تبلیغ جماعت کی، جماعت اسلامی کے بس میں نہیں ہے کہ ہر رکن دن میں سے 5 مرتبہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سطر پابندی کے ساتھ پڑھے اور سنے، نہیں ہے نا جماعت اسلامی کے بس میں۔ لیکن اللہ نے اس کا آسانی کے ساتھ انتظام کر دیا۔ اذان بھی قرآن سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے لیے، ہر رکعت کے لیے جو ضروری قرار دیا گیا، وہ اس لیے ضروری قرار دیا گیا، پورے قرآن مجید کا نچوڑ کھلاتا ہے۔ دن میں سے 5 مرتبہ، اور ایک مرتبہ میں کئی جتنی رکعتیں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے نا۔ کسی مربی کی، کسی مقرر کی کوئی بات چاہنے کے بعد بھی، کوشش کرنے کے بعد بھی پابندی کے ساتھ 5 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں سن سکتا، تو آسان تھا نا جو اللہ نے نظام قائم کیا، ہم اس میں صرف علمی رنگ بھر دیتے، عملی رنگ بھر دیتے۔ تو یہ معراج کا جو اصل پیغام ہے وہ 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کا پیغام ہے اور پابندی کا پیغام ہے۔ اور آج کے دور میں اس پر زور دینا پڑے گا کہ سمجھنے کا پیغام ہے، کہ نمازوں کو ہم سمجھے بھی۔ آج ہم نے سمجھنے کی ذمہ داریوں میں اس کو داخل ہی نہیں کیا۔ عمل کرنا، نماز عمل کرنے کی چیز بھی ہے، نماز حفاظت کی چیز بھی ہے، اور نماز قائم کرنے کی چیز بھی ہے، اور نماز مدد لینے کی چیز بھی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر و نماز سے۔ جنت اور دوزخ کا بھی آپ کو مشاہدہ کرایا گیا۔ اب وہ بہت ساری روایتیں، کچھ اس میں سے تو کچھ موضوع روایتیں بھی بہت زیادہ اس کے ساتھ جوڑ دی گئی، کچھ ضعیف روایتیں، لیکن چونکہ میرا اپنا احساس ہے کہ وقت بھی کچھ نہیں رہا اس لیے، لیکن کچھ گناہ گاروں کے منظر، زانیوں کا منظر، چوری کرنے والوں کا منظر، قول و فعل میں جو تضاد کرتے ہیں، جو دوسروں کو کہتے عمل نہیں کرتے، ان کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آنکھ کی کیچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کہ تمہاری امت کے خطیب ہے۔ دوسروں کو تو کہتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ زناکاری اور بدکاری کرنے والے الٹے لٹکے ہوئے، آنکھ کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ ایک شخص ہے کہ گٹھا لیتا ہے، بار بار اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھتا نہیں۔ کہاں کہ وہ افراد جو ذمہ داری قبول تو کرتے تھے لیکن ادا نہیں کرتے تھے، اسی کی ان کو فکر ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ عہدے میرے پاس آئے، لیکن ادائیگی کی فکر ان کو نہیں ہوتی تھی۔
تو یہ مناظر دکھائے گیا آنکھوں سے، قرآن و حدیث میں تو ہے موجود بیان، اور وہ بھی کافی ہے ایمان کے لیے، عمل کے لیے، لیکن مزید آپ کو مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ واپسی کی جو بات ہے، دنیا میں جہاں سے وہ سفر شروع ہوتا مسجد اقصیٰ سے، تو وہاں پھر آپ آئے، اور پھر امامت ایک اور بنی اسرائیل کو مطمئن کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو اور زیادہ متاثر کرنے کے لیے کہ کوئی اختلاف کی جگہ باقی نہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے میں، کہ وہاں تو مبارکباد دے چکے تھے وہ مشہور معروف انبیاء، لیکن آ کر انہوں نے جب بات آئی، روایتوں میں ہے کہ فجر کے وقت کے قریب تھا، امامت کی بات آئی، تو تمام نے اپنی خوشی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور صرف یہ نہیں بلکہ اور بھی انبیاء، یہاں تو ملاقات کا تو صرف 7 آسمان پر، ایک ہی آسمان پر 2 نبیوں کی ملاقات، گویا کہ مطلب 8 نبیوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے اوپر، لیکن جہاں تک کہ امامت کی بات ہے، وہ کئی انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، ان میں یہ بھی تھے۔ اس مناسبت سے آپ کا جو لقب ہے امام الانبیاء، انبیاء کی امامت کرنے والے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سواری ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں وہ بدی ہوئی تھی، وہ براق، اور پھر براق ہی سے وہ سواری سے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کا آپ کا سفر ہوا ہے، یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ رات کے آغاز میں، شروع میں یا آدھی رات کے قریب یہ سفر شروع ہوا تھا، اور پھر یہ پورا منظر، آسمانی منظر آپ کو دکھایا گیا، اور فجر کے قریب قریب، صبح ہونے سے قریب قریب یہاں مسجد اقصیٰ پہنچے، اور پھر ایک ہی سیکنڈ میں آنن فانن آپ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ والوں کو اطمینان دلانے کے لیے، جو مکہ کے قافلے ابھی راستے میں تھے، اللہ کے رسول نے ان کو بھی دیکھا اور آ کر کہا کہ فلاں فلاں قافلہ اس جگہ پر تمہارا موجود ہے، اور یہ بھی کہا کہ وہ بد کے یہ سواری سے، بعد میں آ کر انہوں نے اس کی گواہی دی کہ ہاں یہ بات ایسی ہوئی کہ ایسا جانور ہم کو جاتا ہوا نظر آیا بالکل تیز رفتاری سے، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہ اونٹ وغیرہ بدک گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ ایسا۔ حضرت عمر صدیق موجود تھے، حضرت صدیق کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول نے واقعہ بیان کیا تو مشرکین مکہ کو تعجب ہوا، لیکن انہوں نے آپ کہا کہ یہی موقع ہے کہ حضرت عمر صدیق جو ان کے ساتھی ہے، ہر بات میں آمنا صدقنا کہتے ہیں، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اب ان کو بھی سوچنا پڑے گا 10 مرتبہ کہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان اللہ سے ملاقات کر کے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ پہنچ گئے۔ لیکن حضرت عمر صدیق نے جواب میں کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ہم تو وہ بات ہی مانتے کہ آنن فانن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے آتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے نظم تھا، تو اس میں شک کی کیا گنجائش ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول، تبھی آپ کو یہ صدیق کا جو لقب ہے اس موقع سے، معراج کے موقع سے ملا، تم تو صدیق ہوئے اے ابو بکر۔ اور مزید نشانیوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انہوں نے اور مذاق اڑانے کے لیے انہیں سمجھا کہ جواب بھی ہم کو نہیں دیا جائے گا، مسجد اقصیٰ کی علامتیں انہوں نے پوچھی، اس لیے کہ مکہ کے قافلے جاتے تھے، مسجد اقصیٰ کی اندرونی حیثیت وغیرہ کیا ہے، اللہ کے وسلم تو وہاں ظاہر بات ہے دیکھنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، یہ کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ اللہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب مشرکین مکہ سے مسجد اقصیٰ کے متعلق پوچھا کہ اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، شمال کی جانب کیا ہے، جنوب کی جانب کیا ہے، تو میں تھوڑا افسوس کرنے لگا، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو کر دیا۔ آج کے دور میں اب سمجھنے میں آسان ہو گئی اس کو، جب تک کہ کیمرے وغیرہ ایجاد نہیں ہوتے تب تک بہت مشکل تھا، اب اللہ کی طرف سے تو اللہ اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی، تو مسجد اقصیٰ کو اللہ نے میرے لیے ظاہر کر دیا، جو بھی پوچھتے تھے تو میں ان کو سامنے بتا دیتا تھا، اور سب نے کہا کہ بالکل بات، جنہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ دیکھا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول مسجد اقصیٰ نہیں پہنچے تھے، وہ تجارت کی غرض سے گئے بھی تھے، تو تجارت کی غرض سے جانے کی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ راستے میں سے واپس ہو گئے تھے آپ،
ایک واقعے کے تحت، یا گئے بھی تھے تو مسجد اقصیٰ نہیں گئے تھے۔ نبوت سے پہلے تجارتی ایک سفر کا جو تذکرہ ملتا ہے تو مسجد اقصیٰ کو آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر تمام نے ایک طرح سے تسلیم کیا کہ اللہ کے رسول نے جو علامتیں بیان کی ہے بالکل مسجد اقصیٰ وہی سی ہے، لیکن جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں ماننے پر ہی اڑے رہے۔ لیکن جو اہل ایمان تھے تو اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا۔ اب گویا کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے، معراج کے واقعے کے پیغام کو دو لفظوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں: آزمائش، صبر، انعام۔ آزمائش آئیں گی دین اور ایمان کی خاطر، صبر کرے امت مسلمہ تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے گا۔ اور دوسرا پیغام یہ کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ لیکن ہم نے بھی اس کو صرف ایک واقعے کے انداز میں، آج عشاء کی نماز میں جتنا مجمع تھا، پہلے جو شروع کیا گیا تو حکومتوں کی طاقت اور قوت بھی یہ اجتماعات کے ساتھ تھی، تو حکومت کے ذریعے سے جو اجتماعات منعقد ہوتے کتنا دور رس اثر ہوتا ہے اس کا۔ یہ اجتماعات کی جو ایسے چلی آ رہی، لوگوں کو بلانا نہیں پڑتا، لوگ خود بخود جمع ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم اس کا استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ معراج کے پیغام سے یہ چیز ہوتی کہ صرف یہ آج کے معراج کی جو شب ہے اس میں عشاء کی نماز فرض ہے، اس میں مغرب کی نماز فرض تھی؟ 3 نمازیں لائے تھے کہ اللہ کے رسول کہ شب معراج کی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز میں بھی رہے گی تعداد، اس لیے کوئی شب معراج کی نماز ہے، اس رات میں فرض ہوئی۔ لیکن وہ تو موت تک کے لیے، بیمار ہے تو بھی نماز معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنا ضروری ہے، جماعت میں نہیں شریک ہو سکتے تو گھر میں پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن گھر میں جب جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں تو پھر جماعت سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو نماز کی ادائیگی یہ بھی معراج کا ایک اہم پیغام ہے، نماز کو سمجھنا، نماز کے پیغام پر عمل کرنا، اور نماز جس سے روک دیتی ہے اس سے رکنا بچنا۔ نماز جو ہے تو خاص طور سے جو روکتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہو، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے چلنے سے نماز روکتی ہے۔ یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے سے، مشرکین کے پیچھے چلنے سے، منافقین کے پیچھے چلنے سے، چاہے بے دین افراد ہو، بے دین پارٹیاں ہو، ان کے پیچھے چلنے سے نماز روکتی ہے۔ لیکن نہیں رکے مسلمان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو غضب میں پکڑ لیا۔ غضب اللہ کا ہے امت مسلمہ پر، عالمی سطح پر، عربوں پر بھی اور ہندوستان میں بھی۔ تو نماز پر عمل بھی کرے، نماز کی خلاف ورزی سے ہم بچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی معراج کے واقعے کے پیغام کو مزید سمجھنے اور اس پیغام سے جڑنے کی، امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فلسطین والحماس والغزہ، اللہم انصر المجاہدین فلسطین والحماس والغزہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔